السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک چھوٹی بچی کی حیرت انگیز کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس نے حدیث لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کا ثبوت پیش کیا۔ یعنی حدیث کا مطلب ہے مخلوق کی بات ماننے میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو خالق کی اطاعت کو مقدم رکھ کر مخلوق کی بات نہ مانی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ والدین اور استاد بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر نافرمانی کا حکم دے، یعنی خالق کی اطاعت ان کی بات ماننے میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو ایسی صورت کے اندر ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ اس حکایت میں خواتین کے لیے خصوصی طور پر عبرت کا پہلو ہے۔ انہیں اس چھوٹی بچی سے سبق لینا چاہیے، بلکہ ہر فرد بشر کو سبق لینا چاہیے، اب واقعے کی صورتحال کیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیاتی کلھا للہ، میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، میری پوری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے۔ کان ہناک طفلۃ جمیلۃ ومطیعۃ، ایک فرمانبردار خوبصورت بچی تھی۔ ہونا کا ویسے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہاں، لیکن کبھی کبھی اس طرح جملے کے اندر ملا دیا جاتا ہے، آپ یہاں ترجمہ نہ بھی کریں، جیسے انگریزی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی THERE دیئر، اس کو بھی لایا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، شروع کے اندر جب وہ آئے تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ جیسے دیر از اے بوائے ان دا روم، تو یہاں پر دیر جو آیا شروع کے اندر، یہاں اس کا آپ ترجمہ وہاں نہیں کریں گے، بلکہ صرف یہ ترجمہ کریں گے کہ روم میں ایک لڑکا تھا، یا روم میں ایک لڑکا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ آپ یوں کہیں گے کان ہناک طفلۃ جمیلۃ ومطیعۃ، ایک فرمانبردار اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وکانت تحب الصلاۃ وتحب القرآن، اور وہ نماز سے محبت کرتی تھی اور قرآن سے محبت کرتی تھی۔ بل کانت رغم صغر سنہا محجبۃ، بلکہ وہ اس کی کم سنی کے باوجود باپردہ تھی۔ محجبۃ کا معنی پردہ کرنے والی، احجب سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے محجبۃ، اور صغر سن کا معنی کم سنی، یعنی چھوٹی بچی ہونے کے باوجود جن کے اوپر پردہ بھی لازم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ پردے میں رہتی تھی۔ بل کانت رغم صغر سنہا محجبۃ، بلکہ وہ اس کی کم سنی کے باوجود، کم عمری کے باوجود پردہ کرنے والی تھی۔ وذالک لانھا جعلت حیاتھا کلھا للہ، اور وہ اس لیے کہ اس نے اس کی پوری زندگی کو اللہ کے لیے کر دیا، یعنی اللہ کے لیے اس کی زندگی کو وقف کر دیا اللہ کی بات ماننے میں۔ وفی یوم من الایام، اور ایک دن عادت هذه الطفلۃ المطیعۃ من المدرسۃ وعلیہا صحابۃ حزن وکآبۃ وہم وغم، اور ایک دن یہ فرمانبردار بچی لوٹی مدرسے سے، اس حال میں کہ اس کے اوپر غم و حزن کا معنی بھی غم، کآبۃ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے بے چینی، کآبۃ غم بے چینی، اور ہم غم کا معنی بھی غم، ان سب کا معنی ہوتا ہے غم۔ اس حال میں کہ اس کے اوپر غم اور بے چینی کا بادل تھا۔ صحابتن کہتے ہیں بادل کو، یہاں مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر غم سوار تھا، بے چینی اور غم سوار تھا۔
فتسألها امها عن سبب ذلك، تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے اس کی وجہ کے بارے میں، فتقول، تو وہ کہتی ہے وہی من بیت محافظ، اور وہ پابند گھر میں سے ہے، یعنی وہ ایسے گھرانے کی لڑکی ہیں جو گھرانہ ہر چیز میں پابند ہے۔ محافظ کا معنی یہاں پر پابند ہے۔ وہی من بیت محافظ، اور وہ لڑکی پابند گھر میں سے ہے۔ کیا کہا اس لڑکی نے؟ ان مدرستی حددتنی ان جئت مرۃ اخری بمثل هذه الملابس الطویلۃ، بلا شبہ میری استانی نے، یعنی ٹیچر میری استانی نے مجھے دھمکی دی اگر میں دوسری مرتبہ اس قسم کے لمبے لباس میں آؤں۔ تقول الام، تو ماں کہتی ہے ولیکنها الملابس التي يريدها اللہ، اور لیکن وہ کپڑے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے جل وعلا، یریدها اللہ جل وعلا، اور لیکن وہ کپڑے ہیں جس کو اللہ جل وعلا چاہتے ہیں۔ فتقول الطفلۃ، پس بچی کہتی ہے لیکن المدرسۃ لا تريدها، لیکن استانی یا ٹیچر اس کو نہیں چاہتی ہے۔ قالت، تو ماں نے کہا المدرسۃ لا تريد واللہ يريد، استانی نہیں چاہتی ہے اور اللہ چاہتا ہے۔ فمن تطیعین اذن، تب تو کس کی بات مانے گی؟ اطاع اطاعتن سے تطیعین مضارع کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تب تو کس کی بات مانے گی؟ الذی خلقک وصورک وانعم علیک ام مخلوق لا یملک ضرا ولا نفعا، اس ذات کی جس نے تجھ کو پیدا کیا اور تجھے شکل و صورت دی اور تیرے اوپر انعام کیا، یا مخلوق کی جو نہ نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، یعنی ان دونوں میں سے کس کی تو اطاعت کرے گی، کس کی بات مانے گی؟ فقالت الطفلۃ بفطرتها السلیمہ، تو بچی نے اپنی فطرت سلیمہ سے کہا، فطرت سلیمہ یعنی اچھی فطرت، بچی نے اپنی فطرت سلیمہ سے کہا لا، نہیں، بلکہ اطیع اللہ ولیکن ما یکن، میں اللہ کی اطاعت کروں گی اور چاہیے کہ ہووے وہ جو ہووے، یعنی جو ہونا چاہیے ہو جائے۔ لیکن ما یکن کا مطلب ہوتا ہے جو ہونا ہو جائے، میں اللہ کی بات مانوں گی۔ وفی الیوم الثانی تلبس تلک الملابس وتذهب بها الی المدرسۃ، اور دوسرے دن وہی کپڑے پہنتی ہے اور اسی کپڑوں کو پہن کر جاتی ہیں مدرسے کی طرف۔ فلما رأتها المعلمۃ، اور جب استانی نے اس کو دیکھا، انفجرت غاضبۃ، تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ انفجر انفجارن کا معنی بھڑک اٹھنا، وہ بھڑک اٹھی غصے سے، یعنی غصہ کرتے ہوئے بھڑک اٹھی۔ تو انب تلک الفتاۃ التی تتحدی ارادتها، وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی اس نوجوان لڑکی کو جو اس کے ارادے کو چیلنج کر رہی تھی۔ تحدی یتحدی، اس کا معنی ہوتا ہے چیلنج کرنا، کسی معاملے میں مقابلے کی دعوت دینا۔ تو وہ استانی اس لڑکی کو جو کہ چیلنج کر رہی تھی، اس کے ارادے کو، ان کی خواہش کو، وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی استانی۔ بلا تستجیب لمطالبها، اور استجیب کا معنی قبول کرنا، یہاں مطلب یہ ہوگا کہ استانی کا جو خواہش تھی اس کو چیلنج کر رہی تھی اور اس کے مقصد کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ ولا تستجیب لمطالبها، اور وہ اس کے مطلب کو، اس کے مقصد کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ ولا تخاف من تهدیدها ووعیدها، اور وہ اس کی دھمکی سے اور اس کی وعید سے نہیں ڈرتی تھی۔ اکثر علیہا من الکلام، استانی نے اس پر کلام کو بہت زیادہ کر دیا، یعنی بہت زیادہ کلام کیا، مطلب بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی۔ ولما زادت المعلمۃ من التأنیب والتبکیت، اور جب استانی نے بڑھایا تانیب اور تبکیت کو، تانیب اور تبکیت دونوں کا معنی زجر و توبیخ کرنا، ڈرانا، دھمکانا، لعنت ملامت کرنا، ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ولما زادت المعلمۃ من التأنیب والتبکیت، اور جب استانی نے زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کو زیادہ کیا، یعنی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کیا، ثقل الامر علی الطفلۃ المسکینۃ البریہ، تو بے قصور بیچاری بچی پر معاملہ دشوار ہو گیا،
فانفجرت فی بکائن عظیم شدید مریر علیم، پس وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یا انفجر کا معنی پھوٹ پڑنا، مشتعل ہو جانا، بھڑک اٹھنا. جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے انفجر ینفجر کا ایک معنی بہنا کے بھی آتا ہے. انفجر انفجر انفجارن اس کا معنی بہنا بھی آتا ہے. انفجر الماء پانی بہا، لیکن ایک انفجر کا معنی بھڑک اٹھنا. تو یہاں پر فانفجرت فی بکائن عظیم شدید مریر علیم، اس کا پورا مطلب یہ نکلا کہ وہ پھوٹ کر درد بھری سخت آواز میں رونے لگی. بکا کا معنی رونا، بقا یبکی بکان کا معنی رونا، اور عظیم کا معنی بڑا، اور شدید کا معنی سخت، مریر کا معنی کروا، اور علیم کا معنی دردناک. تو فانفجرت فی بکائن عظیم شدید مریر علیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درد بھری سخت آواز کے اندر وہ رونے لگی، یعنی پھوٹ کر رونے لگی. آپ یوں کہہ لیجیے پھوٹ کر وہ روئی، بہت زیادہ روئی. اذہل المعلمۃ، جس نے معلمہ کو حیران کر دیا. اذہل المعلمۃ، جس نے معلمہ کو حیران کر دیا، مطلب ہوش اڑا دیے، استانی کے ہوش اڑا دیے. ثم کففت دموعها، پھر اس نے ان کے آنسوؤں کو روک لیا. کفف کا معنی روک لینا، اس نے اس کے آنسوؤں کو روک لیا. وقالت کلمۃ حق تخرج من فمها کالقذیفۃ، اور اس نے کلمہ حق کہا. کلمہ حق یعنی اچھا کلمہ کہا، صحیح کلمہ کہا، نکالتے ہوئے اس کے منہ سے بم کی طرح. قذیفۃ کا معنی بم کی طرح اس کے منہ سے کلمہ حق کو نکالتے اس نے کہا واللہ ما ادری من اتیو انتی ام ہوا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی میں کس کی اطاعت کروں. یعنی میں نہیں جانتی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کی اطاعت کروں. اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کس کی میں اطاعت کروں. یہ اتیو واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں کس کی، اور من کا من یہاں پر کس کی، میں کس کی اطاعت کروں. انتی ام ہوا، تیری یا اس کی. انتے سے مراد یہاں پر استانی، اور ہوا سے مراد اللہ کی طرف اشارہ ہے. تیری یا استانی کی، یا اس کی یعنی اللہ کی. قالت المعلمۃ، تو استانی نے کہا ومن ہوا، اور اس کی وہ کون ہے، ہوا وہ کون ہے، یعنی تیری یا اس کی جو کہا اس کی یعنی اس کی وہ کون ہے. ومن ہوا، اور وہ کون ہے. قالت، تو بچی نے کہا اللہ رب العالمین الذی خلقنی وخلقک وصورنی وصورک، اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور تجھے پیدا کیا، اور مجھے شکل و صورت دی اور تجھے شکل و صورت دی. اطیعکی فالبس ما تریدین واغضبہ ہوا ام اطیعہ وآسیک انتی، کیا میں تیری اطاعت کروں. اطیعکی، کیا میں تیری اطاعت کروں. فالبس ما تریدین، پھر میں پہنوں وہ جس کو تو چاہتا ہے، یعنی وہ کپڑے پہنوں جو تو چاہتی ہے. واغضبہ، اور میں اس کو غصے کر دوں یعنی اللہ کو. ام اطیعہ، یا میں اس کی فرما برداری کروں یعنی اللہ کی. وأعصیک انت، کے پڑھیں گے، اور میں تیری نافرمانی کروں. لا سأطیعہ ولیکن ما یکن، نہیں ان قریب میں اس کی اطاعت کروں گی یعنی اللہ کی اطاعت کروں گی. ولیکن ما یکن، چاہے کچھ بھی ہو جائے. لفظی ترجمہ غور چاہیے کہ یہ امر غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا امر کا صیغہ. چاہیے کہ ہووے وہ جو ہووے، یعنی جو ہونا وہ ہو جائے، میں اللہ کی اطاعت کروں گی. ذہلت المعلمۃ ودہشت، معلمہ ہکی بکی رہ گئی اور حیران ہو گئی. حل ہی تتکلم مع طفلۃ ام راشدۃ، کیا وہ بچی کے ساتھ بات کرتی ہے یا سمجھدار کے ساتھ، یعنی چھوٹی بچی ہے یہ یا کوئی سمجھدار ہے. حیران ہو گئی کہ ان کی باتیں تو ایسی سمجھدار عورت کی طرح ہے. ایسا لگ رہا ہے یہ بچی نہیں ہے تو بڑی عورت ہے، سمجھدار عورتیں، سمجھدار عورتوں جیسی باتیں کر رہی ہے. کیا وہ بچی کے ساتھ بات کر رہی ہے یا سمجھدار عورت کے ساتھ. ووقعت منها الکلمات موقعا عظیما بلیغا،
اور یہ کلمات، اس کلمات نے اس پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ یہ پورا اس کی اس عبارت کا ترجمہ ہوگا کہ یہ جو کلمات اس نے کہی، جو باتیں کہی، اس نے اثر ڈالا، موقع عظیماً بلیغاً، بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ اثر ڈالا ان کلمات نے، منہا یعنی اس استانی پر، اس استانی پر اس نے بڑا اثر ڈالا۔ وسقطت عنہ المعلمۃ، اور استانی اس سے خاموش ہو گئی۔ وفی الیوم التالی تستدعی المعلمۃ ام البنت، اور اگلے دن استانی لڑکی کی ماں کو بلاتی ہے، وتقول لها، اور اس کو کہتی ہے، لقد وعظتنی ابنتک اعظم موعظۃ سمعتها فی حیاتی، تیری بیٹی نے مجھے نصیحت کی سب سے بڑی نصیحت جس کو میں نے میری زندگی میں سنا، یعنی ایسی نصیحت کی کہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ایسی نصیحت سنی۔ لقد تبت الی اللہ، البتہ تحقیق کہ میں نے اللہ کے سے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، وعدت الی اللہ، اور میں اللہ کی طرف لوٹ آئی، فقد جعلت نفسی ندا للہ حتی عرفتنی ابنتکی من انا، بس تحقیق کہ میں نے میرے نفس کو، اور تحقیق کہ میرے نفس نے اللہ کا شریک بنایا، فقد جعلت نفسی ندا للہ، میرے نفس نے اللہ کے لیے شریک بنایا، یہاں تک کہ تیری بیٹی نے مجھے متعارف کروایا کہ میں کون ہوں، تیری بیٹی نے میری پہچان کروائی کہ میں کون ہوں۔ فجزاک اللہ من ام مربیۃ خیر، اللہ تجھ کو بدلہ دے تربیت کرنے والی ماں کی حیثیت سے بہتر، اللہ تجھے بدلہ دے، کس وجہ سے بدلہ دے؟ تربیت کرنے والی ماں کی حیثیت سے، یعنی تم نے اتنی اچھی تربیت لڑکی کی اس کا بہتر بدلہ دے اللہ۔ وَهُنَا أَقُولُ يَا أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ مَا أَحْوَجَنَا إِلَىٰ أَن نُرْضِيَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، اور یہاں میں کہتا ہوں اے دوستو، ہمیں کتنی ضرورت ہے اس بات کی طرف کہ ہم اللہ جل وعلا کو خوش کرے، راضی کرے۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں وہ بتلاتے ہیں۔ الدروس المستفادۃ، یعنی سکھائے سے کیا سبق مستفاد ہوتے ہیں، ملتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے ان الطفل المسلم لا بد ان يكون مجتهدا في دراسته ولا بد قبل ذلك ان يكون محافظا على الصلاة وقراءة القرآن وان يكون بارا بوالديه، کہ مسلمان بچہ ضروری ہے کہ وہ اس کی پڑھائی میں محنتی ہو، اور اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو اور قرآن کی تلاوت کا پابند ہو، اور یہ کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم یسعی دائما الی ارضاء اللہ جل وعلا ولا یطیع احدا اذا اراد منہ ان یعصی اللہ، کہ مسلمان ہمیشہ کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور وہ کسی کی فرما برداری نہیں کرتا جب وہ اس سے چاہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور وہ کسی ایسے کی فرما برداری نہیں کرتا جب وہ اس سے یہ چاہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان ثبات المسلم علی طاعت اللہ قد تکون سببا فی ہدایت الناس من حولی، کہ مسلمان کی ثابت قدمی یعنی جمے رہنا اللہ کی اطاعت کے اوپر، کبھی یہاں پر کبھی کبھی کے معنی ہوگا، کبھی کبھی وہ سبب ہو جاتا ہے اس کے آس پاس کے لوگوں کی ہدایت کا۔ فلقد رأینا کیف ان ثبات هذه الطفلة الصغیرة کان سببا فی ہدایت المعلمہ، بس تحقیق کہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے چھوٹی بچی کا جمے رہنا یعنی ثابت قدمی، جمے رہنا، وہ سبب ہو گیا استانی کی ہدایت کا۔ یہ تھی ایک چھوٹی سمجھدار بچی کی حکایت جس میں ہم سب کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ اس حکایت سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے اس طرح کی حکایتیں پیش کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔